رب کا حکم مانیں۔ السلام علیکم 3 کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گھروں میں کرونا کی وجہ سے سب گھروں میں ہیں بچے، تو میں یہ ایک لیکچر ریڈی کر رہی تھی آپ لوگوں کے لیے 3 کلاس، کہ آپ گھر رہ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو ہے نا اس کو آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے جو نوٹس ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر لیں۔ آپ وہ ویڈیو کو میں ویڈیو شیئر کروں گی یوٹیوب پہ، اور آپ لوگ نا ادھر سے دیکھ کے نا تو اپنا کام پلیز کمپلیٹ کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو جب آپ اسکول آؤ تو۔ اچھا، ہمارا 3 کلاس سب سے پہلا سبق ہے آپ کا اردو کا۔ یہ بک ہے آپ کی کاروان اردو، اور یہ دیکھیں جی پیراماؤنٹ کی بک ہے کاروان اردو۔ بچوں دھیان سے دیکھ لیں، اور اس کا چیپٹر ہے جی فرسٹ، رب کا حکم مانیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہمیشہ سب سے پہلے چیپٹر پہ حمد یا نعت یا اس طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح سے اس میں بھی سب سے پہلے یہی ہے، اور اس کو آپ دھیان سے دیکھیں اور پڑھیں میرے ساتھ۔ حمد، ویسے یہ اوپر تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے حمد کی، وہ بھی آپ لوگ زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے حمد۔ اب حمد دیکھیں کیا ہے، پیدا کیا ہے اس نے، خالق ہے وہ ہمارا، پیدا کیا ہے اس نے، خالق ہے وہ ہمارا، یعنی کہ ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے اور وہی ہمیں بنانے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی صفت جو شاعر بیان کر رہا ہے کہ پیدا کیا اس نے، خالق ہے وہ ہمارا، یعنی کہ ہمیں پیدا کرنے والا اور بنانے والا، ہمیں بنانے والا ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کھانا دیا اس نے، رازق ہے وہ ہمارا، یعنی جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو بھی کھانا ہمیں دیا ہے اس نے دیا ہے، اور رازق ہے وہ ہمارا، یعنی کہ وہ رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ رازق، رزق دینے والا، خالق، بنانے والا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے جی، پھل پھول بیل بوٹے اس کی زمین سے پھوٹے، یعنی کہ جتنے بھی پھل ہیں، پھول ہیں، بیل ہیں، بوٹے ہیں، اس کی زمین سے پھوٹے، یعنی کہ زمین سے درخت نکالے، بیج کے ذریعے پودے بڑے ہوئے، اور پھر ان پہ پھول بھی لگتے ہیں، ان پہ پھل بھی لگتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، لیکن نکلتے یہ کہاں سے ہیں؟ سب کے سب زمین سے۔ اس کے بعد آگے جی اگلا شعر ہے، ہم نے مزے خوشی سے ان نعمتوں کے لوٹے، یعنی کہ جو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، کھانا پینا، زندگی، پھل پھول، زمین، یہ سب جو ہیں یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان نعمتوں کے ہم نے کیا کی ہیں؟ مزے لوٹے ہیں۔ ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنا چاہیں جتنا نہیں ادا کر سکتے، اور یہ جو ہے یہ شکر جو ہے یہ اسی صورت میں ادا ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وقت اس کے آگے سجدہ ریز رہیں، ہر وقت سجدہ گزاریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا آ گیا پیج اس کا، اور اس میں دیکھیں جی شعر ہے ہمارے پاس، اس نے جہاں بنایا مالک ہے وہ جہاں کا، یعنی کہ اس دنیا کو بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس دنیا کا جو مالک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ عام زندگی میں آپ اپنے گھر سے مثال لو، آپ ایک روٹی آپ کی ماما بناتی ہے تو آپ کہتے ہو یہ میری ماما نے بنایا ہے، یہ میری ماما نے کھانا بنایا ہے، یہ میری ماما نے روٹی بنائی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے جیسے اب اس جہان یعنی پوری دنیا کو بنانے والا جو ہے وہ رب ہے، جب رب نے پوری دنیا بنائی ہے تو اس کا مالک بھی وہی ہے، اس جہاں کا مالک بھی وہی ہے، مالک ہے اس زمین کا، مالک ہے آسماں کا، یعنی یہ جتنی بھی زمین ہے اس کرۂ ارض پر، اس سیارے میں، زمین کے نام سے جو ہے سیارہ، اس میں جتنی بھی زمین ہے، بلکہ جتنے بھی سیارے ہیں، جہاں پر بھی جو کچھ بھی ہے، چاہے آسمان ہے چاہے زمین ہے، جہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ سب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے، یعنی کہ اس نے تو ہمارے لیے یہ سب بنا کر اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر لیا ہے،
اب ہماری طرف بھی تو اس کا کوئی حق ہے نا، کہ دیکھو اگر اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں دنیا جہان کی نعمتیں دیں، تو اب ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اس کے حکم کو مانیں، ہم اس کی باتوں کو سنیں، اس کی باتوں پہ عمل کریں، جو اس کے فرمان ہیں، جو اس کے احکام ہیں ان کو مانیں۔ اس کے بعد ہے جی، اس کے سوا کسی کو حاکم اپنا نہ جانے۔ جی، یعنی کہ شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، صرف ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارا رب ہے، وہی سب ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور مائل خیر آبادی جو ہیں وہ اس کے شاعر ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آگے ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ جی بچوں، اب آپ کا مائل خیر آبادی شاعر جو ہے نا، اس نے جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ میں نے آپ کو کچھ ایکسپلین کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کچھ یہاں پہ نا آگے ایکسرسائز ہے آپ لوگوں کی۔ ایکسرسائز میں دیکھیں سب سے پہلا کویسچن آ رہا ہے صفاتی نام۔ صفاتی نام ان ناموں کو کہا جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہو۔ اچھا، مثلاً اچھا جی، اسی طرح اس میں مثال دی گئی ہے۔ مثال میں لکھا ہوا ہے الرحیم، یعنی رحم کرنے والا، یعنی اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے ایک نام کے ساتھ، صرف مثال دینے کے لیے۔ اسی طرح اس کو رازق کہا گیا ہے، یعنی کہ وہ رزق دینے والا ہے۔ اس کو خالق کہا گیا ہے کہ وہ بنانے والا ہے، یہ بھی اس کی صفات ہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں جی، یہ ایک ہماری ایکسرسائز میں آ گیا ہے جی، نئے الفاظ کے معنی۔ نئے الفاظ کے معنی جو ہیں ان میں ہے، دیکھیں جی، خالق۔ خالق کا مطلب ہے بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ رازق، رزق دینے والا۔ بوٹے، پودے۔ حاکم، آقا، مالک۔ یہ دیکھیں جی، اس کے بعد اگلے پیج پہ چلے جاتے ہیں جی۔ اگلے پیج پہ آپ یہ دیکھیں جی، آپ کی سرگرمیاں ہیں جی، اور یہ دیکھیں جی، سوالوں کے جواب لکھیے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایک میں پہلے بھی آپ کو یہ شاید بتا چکی ہوں۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سبق میں ہی، اگر آپ کے پاس بک نہیں بھی ہے تو یہ جو سبق میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں، آپ اس سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں، میں رپیٹ بھی کر رہی ہوں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے یا تعریف کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ہے اگلا کویسچن ہے، نظم میں سے اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام ڈھونڈ کر لکھیے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، نظم میں سے 4 صفاتی نام آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ 4 مالک لکھا ہوا ہے، رب لکھا ہوا ہے، اس میں خالق ہے، حاکم ہے، رازق بھی ہے، بہت سارے نام ہیں، جتنے مرضی نام آپ اس نظم میں سے نکالنا چاہو نکال سکتے ہو۔ نظم میں دیے گئے صفاتی ناموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے 3 اور صفاتی نام سوچ کر لکھیے۔ جی، کیا لکھو گے آپ؟ جی، اب ہم نے خود سے نام لکھے ہیں رحمان، یعنی کہ یہ رحمان غلط لکھا ہوا ہے، رحمان ایسے نہیں لکھتے ہیں، رحمان ایسے لکھتے ہیں، رحمان یعنی رحمت کرنے والا، کریم یعنی کرم کرنے والا، رحیم یعنی رحمت کرنے والا۔ رحمان اور رحیم اور کریم تقریباً ایک جیسے ہی نام ہے۔ غفار کہ بہت زیادہ غفور ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے 4 نام جو ہیں اس میں نہیں ہیں، لیکن ہم نے لکھے ہیں خود سے۔
اس کے بعد لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی 5 نعمتوں کے نام لکھیے اور ان کی تصویریں اپنی کاپی میں بنا کر رنگ بھریے. دیکھیں جی کون سی ہیں. پھل بنا سکتے ہو آپ، پھول، بیل، بوٹے، کھانا بنا سکتے ہو، اس میں کلر کر سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگلا کوسچن کیا ہے جی. کوسچن نمبر 2 ہے نظم کا جو شعر آپ کو سب سے اچھا لگا ہے اسے 3 بار اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے، خوش خط کیجئے. جی آپ کو جو بھی شعر، میں نے آپ کو نظم پھر سے دکھا دیتی ہوں ایک دفعہ، آپ دیکھ لیں، اس میں سے جو بھی آپ لکھنا چاہتی ہیں لکھ لیں. آپ دیکھ لیں کہ اس میں نظم میں کون کون سے شعر ہیں، جو بھی آپ کو پسند آئے، یہ اس میں آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے. یہ دیکھیں جی پہلا شعر ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور آٹھواں. ان میں سے جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. نیکسٹ کوسچن نمبر ہمارے پاس 3 ہے. کوسچن نمبر 3 میں ہے جی 4 ایسی باتیں لکھیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. دیکھیں جی پہلی بات ہے جی، انہوں نے ایک مثال بھی دی ہوئی ہے آپ کو. سچ بولنا، سچ بولنا لکھا ہوا ہے. اب ہے بڑوں کا ادب کرنا. ہم خود سے جو لکھ رہے ہیں ان میں ہے بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا. اس کے بعد چوری نہ کرنا، استاد کا احترام کرنا. یہ سب باتیں ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اس کے بعد ہے جی اگلا کوسچن نمبر 4 ہے 4 ایسی باتیں لکھیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور آپ بھی ان سے بچیں گے. مثال انہوں نے ایک دی ہے آپ کو، لڑنا جھگڑنا. ٹھیک ہے، لڑنا جھگڑنا. اسی طرح جی نمبر 1 پہ ہے جھوٹ بولنا. اس کے بعد ہے چوری کرنا. اس کے بعد ہے برا اخلاق، ماں باپ کی عزت نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں چیزیں. کون سی؟ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، برا اخلاق یعنی دوسروں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات چیت نہ کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، دوسروں سے مطلب منہ بنا کے بات کرنا، اور ماں باپ کی عزت نہ کرنا. یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہیں. اس کے بعد ہے جی دیکھیں جی دھیان سے دیکھیے گا بچوں، اور پلیز میری ان پیرنٹس سے پھر سے ریکویسٹ ہے جو بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے کرونا کی وجہ سے، وہ اپنے بچوں کو یہ ضرور سبق یاد کروا دیں، ان کو ضرور یہ کروا دیں. بے شک ان کی کاپیوں پہ لکھوا دیں، ان کو بکس نہیں ہے نہ ہو. میں اسی لیے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو. اب لکھا ہوا ہے دائروں میں دیے ہوئے الفاظ کے ہم الفاظ بنائیے. اب دیکھیں جی دائروں میں لکھا ہوا ہے پھل. اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھیں جی حل کر دیا ہوا ہے، اس کو سولو کر دیا ہوا ہے. اوپر والا لکھا ہوا ہے جل، ادھر سائڈ پہ لکھا ہوا ہے نل، حل، مل. یہ نل ہے ورڈ، نون ہے. دھیان کر کے بچوں کو آپ نے یہ بتانا ہے حل، جل، نل، مل. اس کے بعد ہے بنایا. یہ دیکھیں جی اس کے ساتھ میں نے پکایا، بکایا، گایا، کھایا، یہ 4 ورڈز جو ہیں میں نے بنائے ہیں. یہ دھیان کر کے دیکھ لیں آپ، اور بچوں کو بھی پلیز بتا دیجئے اور ان کو لکھوا دیجئے. اسی طرح سے کاپی پہ ڈرا کرا دیجئے، اردو کی کاپی پہ. بچے گھروں میں رہ کے بالکل نہیں سیکھ رہے. اب یہ دیکھیں جی یہ پھوٹے ورڈ ہے، پھوٹے. یہ بچے کی بک ہے، اس نے اس کے اوپر لائنیں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں جی یہ ٹوٹے، موٹے، چھوٹے اور لوٹے. لوٹے، لوٹے، ایک لوٹے ہوتا ہے وہ جو وہ وضو کے لیے یوز ہوتا ہے لوٹے، آپ وہ بھی کہہ سکتے ہو. اور ایک لوٹے ورڈ ہے، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واپس آنا والا، وہ والا لوٹے، لوٹے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے یہ دیکھیں جہاں. اس کے بعد وہاں، یہاں، کہاں، ماں.
نون گنا کے ساتھ یہ الفاظ بنائے ہیں ہم نے. یہ بھی آپ کو میں بار بار بتا رہی ہوں کہ آپ پلیز اپنے بچوں کی ہیلپ کریں اور اپنے بچوں کو ضرور کروائیں ان کو یہ کام. چلے جی، اس کے بعد ہے نثر بنانا. اگلا کویسچن ہے آپ لوگوں کا نثر بنانا. یہ دیکھیں، جب شعر کو جملوں میں لکھا جائے تو اسے نثر بنانا کہتے ہیں. جیسے پیدا کیا اس نے، خالق ہے وہ ہمارا. یعنی کہ نثر میں اب اس کو کس طرح لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے. دوسرے شعر کی نثر اپنی کاپی میں بنائیے. جی میں نے بھی یہاں پہ وہ بنا دی ہوئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو. ہمیں اللہ پاک کھانا دیتا ہے کیونکہ وہی ہمیں رزق دینے والا ہے. جی اس کے بعد آ گیا جی نیچے انہوں نے کہا ہے کہ جی دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ کیجیے. دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ کیجیے. یعنی کہ جوڑ دیا ہوا ہے، آپ نے اس کے توڑ بنانے ہیں. فرسٹ ورڈ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر انہوں نے خالق، خ الف لام کاف خالق. جی کھانا، کاف ہے دی بنی کھے، کاف ہے دی بنی کھے، کھے الف کھا، نون الف نا کھانا. اگلا ورڈ ہے پھول. پے ہے دی بنی پھے، پھے پیشوا پو، پھے پیشوا پھو، لام ساکن پھول، پھول پھول. جی اس کے بعد ہے زمین. زے میم زم، زے میم زم، میم چھوٹی ہے می، زمی، نون ساکن زمین، زمین. ورڈ ہے زمین. اس کے بعد ہے میم الف ما لام کے فلک مالک. یعنی کہ میم الف ما لام کا فلک مالک، مالک. اس کے بعد ہے ہے الف ہا کاف میم کا محاکم، ہے الف ہا کاف میم کا محاکم، ہے الف ہا کاف میم کا محاکم. یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے کمپلیٹ اپنا کام. آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کرونا کی وجہ سے، اور آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ اپنے آپ کو اندر رکھنا ہے، سیف رکھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے. اور میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے، پھر اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور انہیں ضرور پڑھائیں.